السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جا قہارو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک نذیر کی خطاطی نمبر 16 پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور ان کے خواص اور جو بھی خصوصیات ہیں وہ بھی بیان کروں گی۔ القہارو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے غالب، زبردست۔ یہ ایک اسم جلالی ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا جو ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوب محبت پیدا ہو جائے گی، اتنی زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت میں آ کر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے گا اور اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ سب سے بڑی خاصیت اس نام مبارک کی یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی بھی گھر میں یا پھر کوئی جنات ہوں، کوئی سایہ ہو، کوئی کسی قسم کی ایسا بھوت پریت ہو یا پھر ہمیں شدید ڈر لگتا ہو، تو ان ساری باتوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے، ان ساری باتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چراغ لینا ہے، اور وہ چراغ ایسا ہو کہ استعمال نہ ہو، بالکل کورا چراغ ہو۔ اس چراغ پر ہم نے 7 دفعہ یا قہارو لکھنا ہے۔ جب لکھ لیں گے تو پھر اس میں ہم نے تیل ڈالنا ہے اور روزانہ اس چراغ کو ہم نے 11 دن تک جلانا ہے۔ انشاءاللہ سے اس نام کی برکت سے جو بھی اس گھر میں بھوت، جن، پریت جو بھی ہوگا، سایہ ہوگا، جس قسم کا بھی جو بھی ہوگا جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا ویسے ہی ڈر لگتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ یہ سب نہیں، کوئی اگر موذی حشرات الارض ہوں یا کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو وہ بھی بھاگ جائیں گی اس نام باغ کی برکت سے۔ لیکن ایک بات کی ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ جہاں پورے گھر میں کسی قسم کی کوئی تصویر لٹکی ہوئی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مجسمہ نہ ہو، کوئی بت نہ ہو۔ اس بات کی ہمیں ضرور احتیاط کرنی ہے، ورنہ پھر جو ہمارا عمل ہے وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی صرف احتیاط کرنی ہے اور 11 دن تک چراغ جلانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نہایت دبلا پتلا سوکھا، بالکل اللہ معاف کرے جیسے کہ وہ اب بچے گا نہیں، تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سرسوں کا تیل آدھا کلو لے لینا ہے اور قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے پہلے وضو کر لینا ہے وضو کے بغیر نہیں پڑھنا۔ ایک دفعہ جو ہے آپ نے قبلے کی طرف اس منہ کر کے وہاں پہ آپ نے اسی سائڈ پہ تیل کو رکھنا ہے آگے، اور 1000 مرتبہ جو ہے یا قہارو پڑھ کر تیل پر دم کرنا ہے، اور پھر اس تیل کی مالش جو ہے اس بچے کو کرنی ہے، صبح کرنی ہے اور شام کو کرنی ہے، 2 ٹائم جو ہے آپ نے مالش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ چند روز میں آپ ایسا کرم کرے گا کہ بچہ نہایت تندرست، توانا، خوبصورت، صحت مند ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ بھی کتنی اس کی نام کی برکت سے، تاثیر سے بچے کی صحت بن جائے گی اور اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، اور بچہ جو ہے چند دن کے اندر بالکل صحت مند، تندرست و توانا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، پہلے جیسے کہا ہے کہ وضو پہلے کرنا ہے اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے تب جو ہے اس تیل پر دم کرنا ہے۔ جو تیل پہ دم کر لیں گے اور پھر آپ نے صبح شام اس بچے کی مالش کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ 21 دن تک کرنی ہے۔ انشاءاللہ سے دیکھیے گا کہ بچہ کتنا صحت مند ہو جائے گا۔ تو یہ سب تاثیر اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی تاثیر ہے جس سے کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو کہ اندر لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے نذیر۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہوگا، ہم مسلمان ہیں، ہماری ساری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سنتے ہوئے اور ان کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے مانتے ہوئے گزری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کتنے زیادہ اس معاملے میں حساس تھے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے ڈراتے ہوتے تھے کہ ہر عمل جو ہے وہ نیکی والا کرو، اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کے مطابق چلو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے۔ ہمیشہ انہوں نے ہمیں نیکی کی تلقین کی، اور اس بات کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ اپنا لوگوں کو ڈرانے سے، ان کو نیکی طرف بلانے سے کبھی بھی نہیں رکے۔ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈراتے تھے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، تاکہ جو ہے اللہ راضی رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری امت ہے اور میری امت جو ہے بہت زیادہ ان میں گناہ شامل ہیں، تو اللہ پاک ان کو بالکل صاف ستھرا کر دینا۔ اس وجہ سے ان کو ڈراتے ہوتے تھے کہ بھئی تم لوگ جو ہے جہنم سے تبھی بچ سکو گے جب تم اللہ تعالیٰ کے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرو گے۔
اور نیکی کے راستے پہ چلو گے، برائی کے راستے کو چھوڑو گے۔ تو یہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ صرف اپنی امت کا فائدہ سوچتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ میری امت جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچے۔ کبھی وہ ان پہ ذرا سا جانتے تھے کہ آنچ بھی نہ آئے، اس چیز کی خاطر ساری رات وہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو تو ان باتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ صرف ان کے دل میں ہمارا درد تھا کہ میری امت جو ہے کبھی بھی جو ہے اس پہ عذاب الہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت میں لے جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، ان کو عذاب الہی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ نیکی کے کام کرو، حقوق العباد جو ہیں وہ ان کو پورا کرو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو کہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے یا پھر جہنم کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے صراط مستقیم کا، اس پہ ہم عمل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل بنائے۔ آمین ثم آمین۔